ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پاک ترک سعودی عرب کے درمیان تاریخی مکہ دفاعی معاہدہ طے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے حدود حرم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ اعلامیے کے مطابق قصر الصفا میں مشترکہ دفاع کے لیے سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ایردوان کا خیر مقدم کیا۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاع ہے۔ تاریخی معاہدے سے پہلے نماز جمعہ کی ادائیگی تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ سعودی ولی عہد وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب ایردوان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد نے عمرے کی سعادت حاصل کی۔ پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ مکہ معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر معمولی لگن، انتھک کاوشوں اور بے مثال خدمات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین۔ ایکس پر لکھا، فیلڈ مارشل کی شبانہ روز محنت نے اس عظیم مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ دعا ہے معاہدہ تینوں برادر ملکوں کے ساتھ مسلم امہ کے لیے امن، ترقی، خوشحالی کا ذریعہ بنے۔ مکہ دفاعی معاہدے کے معمار پاک فوج کے سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مشترکہ دفاعی معاہدے کے آرکیٹیکٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جنہوں نے اہم دفاعی معاہدوں کی راہ ہموار کی۔ پیش رفت کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے وژن کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اور عمان آبنر ہرمز پر معاہدہ کرنے کے قریب پہنچ گئے۔ معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ایکزیوس کا کہنا ہے ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ میڈیکل بورڈ پر اتفاق ہو گیا۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا علی کی قبر کشائی آج صبح 11 بجے ہوگی۔ مجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل بورڈ کارروائی کرے گا۔ کنوینر پولیس سرجن کراچی نے قبر کشائی کا شیڈیول جاری کر دیا۔ بورڈ ممبران، ایس ایس پی ایسٹ، متعلقہ ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسر کو بھی آگاہ کر دیا گیا۔ میر رضا علی کی قبر کشائی کے لیے پرانا میڈیکل بورڈ بحال۔ والد کے مطالبے پر حکومت سندھ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سب سے پہلے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کشمیر میں حکومت کے خواب دیکھنے والوں کی اسلام آباد سرکار خطرے میں۔ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت لڑکھڑا گئی، نظام ڈھہ چکا۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں، ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی۔ اصل جھگڑا تو لاہور اسلام آباد کا ہے، یہ خاندان کی لڑائی ہے۔ بلاول بھٹو کا باغ جلسے سے خطاب، کہا وزیر اعظم کی نیت صاف ہے۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ کو قاتل لیگ کا نام دے دیا۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے ہو گئی۔ قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو کا میجر طفیل محمد شہید کی برسی پر خراج عقیدت۔ میجر طفیل محمد شہید نے دشمن کے خلاف غیر معمولی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود مشن کی کامیابی تک دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میجر طفیل محمد شہید کی بے مثال قربانی پر انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے میجر طفیل شہید کی جرأت، فرض شناسی اور قربانی قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔
حکمرانوں نے عوام کا جینا مشکل کر دیا، انہیں کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ساتھ ٹیکسز اور لیوی بھی بڑھا دی گئی۔ لیوی کسی صورت قبول نہیں، حکومت اسے ختم کرے۔ لیوی ختم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا سسٹم 78 سال سے تباہال ہے، آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کریں۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور ٹیکسز کے خلاف ملک گیر احتجاج، کراچی کے کئی مقامات پر احتجاج کے باعث شدید ٹریفک جام، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ شارع فیصل پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہیں، شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی احتجاج کی وجہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جماعت اسلامی کے احتجاج پر رد عمل، کہا شاہراہیں بند کر کے شہریوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی وفاقی معاملہ ہے، جماعت اسلامی سیاست کی آڑ میں سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی بلدیاتی نمائندوں سے کام لے تو شاید کراچی کے شہریوں کا کچھ بھلا ہو۔ ایران کے ساتھ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، ایران زیادہ دیر تک جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں جنگ ختم ہوتے ہی گیس کی قیمتیں پھر کم ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلحہ ذخائر کی معلومات کیسے افشا ہوئیں، صدر ٹرمپ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے ایران جنگ کے تناظر میں گولہ بارود کے ذخائر میں کمی سے متعلق میڈیا رپورٹ سامنے آنے کے بعد فیصلہ کیا۔ حوثی باغیوں کا سعودی عرب کے صوبہ نجران پر حملہ، سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سمیت 11 افراد زخمی۔ عرب اتحاد فوج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے حوثی باغیوں نے نجران کے شہری مقامات پر اندھا دھند گولہ باری کی۔ زخمیوں میں ایک خاتون اور 4 سال کا بچہ بھی شامل۔ حوثی باغیوں نے حملے سے چند گھنٹے پہلے مارب اور حضر موت صوبوں میں یمن کے سرکاری فوج پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملے کیے، یمنی فوج کے 58 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ میں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی۔ عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس پر گفتگو ہوئی۔ یوم آزادی کی تقریب کے لیے ان کے ایم این ایز کے نام مانگے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ طارق فضل چودھری سے مذاکرات کی کوئی بات ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مل بیٹھنے میں ہے، مگر میڈیا میں کہہ دینے سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر کو شاید مذاکرات کی اجازت نہیں ملی۔ سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں، 10 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ دیر میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے، اسلحے اور گولہ بارود برآمد۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ چند پی ٹی آئی رہنماؤں کا علیمہ خانم کے اعتراض پر سہیل آفریدی سے استفسار۔ ذرائع کا کہنا ہے سہیل آفریدی نے بتایا لانگ مارچ کے اعلان سے 2 روز پہلے علیمہ خانم سے رابطہ منقطع ہوا۔ ایم این اے شاہد خٹک اور مینا خان علیمہ خانم سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں۔ علیمہ خانم کی حالیہ ریلیوں میں شاہد خٹک، مینا خان ہمراہ مشاورت میں شامل تھے۔ محمود اچکزئی پی ٹی آئی لانگ مارچ کی پبلک سپورٹ کے لیے جرگہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عوامی مسائل کے لیے بلوچستان اور کے پی میں جرگہ ہوگا۔ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں، اے آوائی نیوز کی پولنگ کیمپین میں ووٹنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹی وی پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر 78% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 22% نے مخالفت کی۔ فیس بک پر 98% لوگ نئے صوبے کے حق میں، 2% نے مخالفت کی۔ یوٹیوب پر 78% لوگ نئے صوبوں کے حامی، 22% نے اس تجویز کو رد کیا۔ واٹس ایپ پر 72% لوگوں نے نئے صوبوں کے قیام کو ناگزیر قرار دیا، 25% نے مخالفت کی۔ انسٹاگرام پر 85% لوگوں نے نئے صوبوں کے حق میں ووٹ دیا، 15% نے مخالفت کی۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दे सकते हैं।